ندیم ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ندیم ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ندیم ملک صاحب، آج جو پریسر کی گئی ہے پاک فوج کی کارروائیوں کے حوالے سے کہ ایک ماہ میں کتنی کارروائیاں کی گئی ہیں، کتنے آپریشنز کیے گئے ہیں، افغانستان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، بلوچستان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، سافٹ ٹارگٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے، فیض حمید کے کیس کے بھی حوالے سے بات کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ مضبوط انتظامی ڈھانچے کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتا۔ سمجھتے ہیں تمام چیلنجز کو کور کر لیا گیا ہے؟ دیکھیے، جو تو آپریشنل ایریا میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریف کیا ہے، وہ تو فوج جو کام کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ جو دہشت گردی کے خلاف جتنی کارروائیاں ہیں جس میں ہمارے اس قوم کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، روزانہ زخمی ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ایوری ڈے ہم ایک خبر پڑھتے ہیں، اس میں تو ان کو سلام ہے۔ اس پہ تو جو بھی کام ہے سب کو پوری قوم شاباش کہتی ہے۔ بعض معاملات ایسے ہیں جو تھوڑا سا ایسا ہے کہ جو تنقیدی نظر سے ہم میڈیا پہ بیٹھ کے ان کو دیکھتے ہیں، اس میں ماضی کے اندر سیاسی معاملات میں جو فوج کی مداخلت رہی ہے اس میں پوری 75 سال کی تاریخ بڑھی ہوئی ہے۔ جنرل باجوہ نے اپنی آخری تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ 75 سالوں میں ہم نے یہ غلطیاں کی، آئندہ سے ہمیں اس کی پرہیز کرنی ہے۔ تو جنرل فیض والا معاملہ بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ جنرل فیض کے اوپر ان کی گرفتاری کے بعد سے 2 پریس اسٹیٹمنٹس آ چکی تھی۔ تو آج ان کا ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بیان ہے اس کے اندر 2-3 چیزیں کافی انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ فوج کسی سیاسی جماعت کے نہ حق میں ہے نہ مخالف ہے۔ یہ بیان اچھا ہے کیونکہ ماضی کی جتنی ان کی پریس کانفرنس تھی ان کے اندر یہ کہتے تھے سیاسی انتشاری ٹولہ، اور وہ پی ٹی آئی کو ایڈریس کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ٹارگٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی، لیکن یہ والا بیانیہ بہتر ہے کہ نہ فوج کسی جماعت کے حق میں ہے نہ کسی کے مخالف ہے۔ دوسرا، جنرل فیض کے اوپر وہ بڑا اسٹرانگ ورڈڈ ہے میسج کہ اگر کوئی ذاتی سیاسی مفاد کے لیے یا سیاسی مفاد کے لیے کسی مخصوص سیاسی گروپ کی حمایت کرتا ہے تو اس کے خلاف فوج کارروائی کرے گی۔ یہ جنرل فیض کے متعلق پوری سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر عمران والا جو سوال ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا اس چیز کو کہ کیا وہ ملٹری ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا، انڈورس بھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایک جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ اگر اس کو غور کیا جائے تو آپشن انہوں نے اپنی کھولی ہوئی ہے کہ عمران کا ٹرائل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے الفاظ کا چناؤ کچھ ایسا تھا کہ ملٹری ایکٹ کے تحت اگر کوئی اس معاملے میں کیس آگے بڑھتا ہے تو جو اس کے زمرے میں آئے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ یس بھی نہیں ہے لیکن نو بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان کا حصہ پریس کانفرنس کا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی معاملات میں اس کی کافی اہمیت ہوگی۔ جی صحیح، آنے والے دنوں میں اس کی کافی سیاسی حیثیت ہوگی۔ ندیم ملک صاحب ساتھ ہی موجود ہے، قمر چیمہ صاحب اور عابد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ قمر چیمہ صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، آپ کا کمنٹ، یور ٹیک سر، آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر۔ قمر چیمہ صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ قمر چیمہ صاحب سے بھی ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد لطیف صاحب، پریس کانفرنس پوری آپ نے صدیق ساجد جی، ایک نیوز سے ابھی آپ نے فوج کے اندر خود احتسابی کی بات کی اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی، تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے، جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک سبجوڈس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپوتھیٹیکل بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ شکریہ جی جنرل صاحب۔ سردار حمید، نیوز 1 ٹیلی ویژن سے۔ میرا کوشچن سر یہ ہے کہ گزشتہ ماہ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں، اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ڈپٹی کمشنر نے، لیکن چیمہ گوئیاں یہ ہوتی رہیں کہ اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے 8 ستمبر کو۔ تو اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے رہنماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ چیمہ گوئیاں کیوں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیں، کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ، منسوخ، تاریخ، یہ ایک پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے۔ آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز۔
gentlemen, we are running short on time, so we'll take one last question. Javed Baloch sir. سر جاوید بلوچ نیوز سے. سر میرا کوشچن جنرل فیض سے متعلق ہے کہ آلموسٹ 3 ویکس ہو گئے ہیں انہیں گرفتار ہوئے, اور پھر جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد سر خبر آتی ہے کہ 2 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل بھی گرفتار ہوئے. سر پتہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروسیس کیا ہے, کتنا ٹائم لے گا یہ ساری کارروائی مکمل ہوتے ہوئے, اور سر دوسرا یہ کہ کتنے اور لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اس کے بعد. دیکھیں, جو ہمارا ملٹری کا سسٹم ہے, کورٹ مارشل کا یا لیگل سسٹم ہے, یہ بالکل بڑی سرعت سے کام کرتا ہے. اٹ ورکس وتھ اسپیڈ. لیکن جو قانونی اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ مقدم ہیں. تو جس کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کے, اس کو وکیل کرنے کے, گواہ پیش کرنے کے, جرا کرنے کے, ثبوت پیش کرنے کے اور اپیل کرنے کا یہ تمام حق حاصل ہوتے ہیں. اس لیے اس پہ کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں رکھا جا سکتا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک سب جوڈس میٹر ہے, ایک آن گوئنگ قانونی کیس ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو ضروری جزیات اور تفصیلات ہوں گی, جو مناسب ہوں گی, وہ آپ کو بتائی ضرور جائیں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا, چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو, چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو. تھینک یو ویری مچ. میں فوج میں, بیوروکریسی میں, اعلیٰ عہدوں پر ایک بڑی اچھی تعداد بلوچستان کے لوگوں کی ہے, ہمیشہ سے رہی ہے اور آگے بھی رہے گی. آپ پولیٹیکل پوزیشن میں چلے جائیں, ہمیشہ سے رہی ہے. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیانیے بنائے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیرونی حکمت عملی ہے, ایک سوچ ہے. اس کو فنڈنگ بھی آتی ہے, اس کو انٹلیکچوئل سپورٹ بھی وہاں سے ملتی ہے, اور باقی سپورٹ بھی دی جاتی ہے کہ آپ یہ بیانیہ بنائیں احساس محرومی کا, آپ یہ بیانیہ بنائیں نمائندگی نہ ہونے کا, اور پھر وہ انکلوژن کام کرتے ہیں یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ. آپ کبھی ٹارگیٹنگ دیکھیں, دہشت گرد ٹارگیٹ کس کو کرتے ہیں؟ دے ٹارگیٹ ایوری تھنگ وچ ہیلپس دی ڈیولپمنٹ آف بلوچستان. وہ جو مزدور روڈ پہ کام کر رہا ہے اس کو بھی ٹارگیٹ کریں گے, انجینئرز کو. وہ ابھی آپ کے سامنے 25-26 اگست کی رات کو جو ہوا, جو آپ نے ذکر کیا, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کولپور پہ ریلوے کا برج تھا اسے بارود سے انہوں نے کیوں اڑایا؟ کیا وہ کوئی فوجی ٹارگیٹ تھا؟ وہ اس لیے اڑایا تاکہ بلوچستان کی جو اکنامک ہارڈ شپ ہو لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کو سوشل ہارڈ شپ ہو, لوگوں کو تکلیف ہو. بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف ہوگی نا, اس کی اکانومی متاثر ہوگی, تاکہ یہ جو مصنوعی بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا, اس کو مزید دوام ملے. جو بچے, جو لوگ, جو جوان بلوچستان کی معیشت میں حصہ لینے کے لیے دوسرے صوبوں سے, دوسرے شہروں میں کے کام کرتے ہیں, ان کو کیوں بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تاکہ بلوچستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی متاثر ہو, احساس محرومی کا بیانیہ مزید چلایا جائے. یہ ہے جو میں نے پہلے ہی بات کی, ایک گھنونا کھیل جو کہ بیرونی حکمت عملی, اس سوچ اور فنڈنگ اور سپورٹ کے بغیر نہیں ہو رہا, اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب یہ آتے ہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور جو ہم کر رہے ہیں, جب یہ ان کا فوج سے ٹکراؤ ہوتا ہے, تو ابھی آپ کے سامنے ہے, یہ گوادر میں انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی, یہ نیول بیس جو ہے آپ کی تربت میں اس پہ گئے تھے, تو کس طرح ان کی لاشیں گری تھی, کس طرح جہنم واصل ہوتے ہیں, اور کیسے ہم جا کے اس بہت بڑے وسیع ایریے میں ان کی کمین گاؤں پہ جا کے ان کو ہنٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ جاتے ہیں دوڑ کے یہ سافٹ ٹارگٹس کہ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے اپنی بربریت کا نشانہ بناؤ. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی بلوچ اقدار ہیں؟ یہ کون سی وہ اعلیٰ اسٹریٹجی ہے جس کی کوئی دنیا میں تعریف کرے کہ ہاں یار یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ ان کی مایوسی ہے, یہ ان کی اور ان کے پیچھے جو سرپرست ہیں
ان کی جو ظالمانہ سوچ اور ذہنیت ہے اس کی عکاسی ہے. ہم کہتے ہیں اگر اتنی ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو. کیوں ان معصوم اور نقطۂ شہریوں پہ جاتے ہو؟ کم اینڈ فائٹ ود اس. ہم تو ان کو ہنٹ کر رہے ہیں. تو آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان کا بیانیہ جھوٹ پر اور حقائق پہ مبنی نہیں. ان کی یہ جو ظلم ہے اس ظلم کا ان کو حساب دینا پڑے گا. ظلم کا ہمیشہ حساب دینا پڑتا ہے. ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ بلوچستان کے جو غیور عوام ہیں اور اسپیشلی جو اس کی یوتھ ہے دے انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ ایکچولی بلوچستان میں ان کے گھروں کی، ان کے قصبوں کی، ان کے صوبے کی، ان کے ملک کی ترقی کا، ان کی خوشحالی کا دشمن کون ہے. دے انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ دے اسٹینڈ ود دی اسٹیٹ. اور پاکستان اور بلوچستان خوشحالی اور ترقی کا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ.